ذرا ایک ایسے منظر کو اپنے ذہن میں لائیں جہاں ہر طرف ایک گہرا اندھیرا ہو، ایک بالکل مکمل سیاہ پردہ، اور پس منظر میں نہ صرف ایک دل دھڑکننے کی بہت گہری اور مسلسل آواز سنائی دے رہی ہو، دھک دھک دھک، اور پھر اس اندھیرے میں سے انتہائی خاموشی اور ایک ہیبت کے ساتھ خانہ کعبہ ابھرتا ہے۔ ایک بہت ہی طاقتور منظر ہے۔ بالکل، اور اس کے گرد روشنی کا ایک حالہ ہے، اور اچانک یہ نظر آتا ہے کہ لاکھوں انسانوں کا ایک بے پناہ سمندر ایک ہی سمت میں گردش کر رہا ہے۔ مطلب یہ کوئی عام ہجوم نہیں ہے، یہ ایک ایسا منظر ہے جو کائنات کے ایک انتہائی حیران کن اور پوشیدہ پیٹرن کی تصویر پیش کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے خلا کی بے کراں وسعتوں میں کہکشائیں اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہوں۔ ہاں، اور اگر اسے بہت قریب سے یعنی انتہائی خوردبین سے دیکھا جائے تو ایک ایٹم کے اندر الیکٹران اپنے نیوکلیس کے گرد رقصاں ہیں، یہاں تک کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون بھی ایک خاص دائرے اور گردش کا پابند ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک ہی انداز میں ایک ہی تال پر ہو رہا ہے۔ اچھا، ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ محض ایک رسم تو نہیں لگتی۔ جی نہیں، یہ بالکل بھی صرف ایک رسم نہیں ہے، اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس منظر کے پیچھے چھپے ان کائناتی، سائنسی اور نفسیاتی رازوں کو سمجھیں۔ ہمارے پاس ایک انتہائی شاندار دستاویزی فلم کا مسودہ موجود ہے جو طواف کو سائنس اور عقیدے کے ایک بہت ہی دلفریب ملاپ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو ہم اس دستاویزی تحقیق سے وہ حقائق نکالیں گے جو ہمارے زاویہ نظر کو وسعت دیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شروع میں ہی ہمیں ایک چیز واضح کر دینی چاہیے۔ جی بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے۔ دیکھیں، اس تجزیے میں ہم مغناطیسی میدانوں اور اعصابی نظام کے حوالے سے کچھ ایسے نظریات پر بھی بات کریں گے جو سائنسی دنیا میں ابھی تحقیق کے مراحل میں ہیں۔ اس لیے ہمارا مقصد ان چیزوں کو کسی حتمی سائنسی ثبوت کے طور پر پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ محض غور و فکر کے لیے ایک نیا زاویہ دینا ہے۔ صحیح، اور یہی زاویہ مجھے سب سے زیادہ متوجہ بھی کر رہا تھا۔ جب ہم اس طواف کی مسلسل گردش کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی ابھرتا ہے کہ آخر دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کا مرکز ایک ہی جگہ کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز گھوم رہی ہے، سورج، ستارے، سیارے، تو انسان کا وہاں جا کر کعبہ کے گرد گھومنے کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم کائنات کی ساخت پر غور کریں نا، تو ہر چیز گردش میں ہے اور کسی نہ کسی مرکز کے گرد طواف کر رہی ہے۔ ہمارا نظام شمسی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تمام سیارے سورج کے گرد ایک متعین راستے پر گھوم رہے ہیں۔ اور یہ صرف خلا تک تو محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں، محدود۔ زمین پر بھی ہوا میں اٹھنے والے طوفان اور سمندروں میں بننے والے بنور، ان کی بھی ایک مخصوص گردش اور ایک مرکز ہوتا ہے۔ پرندوں کے غول جب آسمان میں اڑتے ہیں نا، تو وہ بھی اکثر گول دائروں میں حرکت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارا ڈی این اے بھی ایک ڈبل ہیلکس کی شکل میں ہے۔ ارے واہ، ڈی این اے کی ساخت بھی؟ یہ تو واقعی کمال ہے۔ جی جی، اور یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ گردش محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیوائن آرڈر یعنی الہی نظام کا حصہ ہے۔ اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ دراصل اس وسیع تر کائناتی گردش کی ایک مائکروکازم یعنی ایک چھوٹی سی جھلک پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات کی کوئی ایک مشترکہ ڈیفالٹ پروگرامنگ ہو۔ ہاں بالکل ڈیفالٹ کوڈ ہو، مطلب جیسے خالق نے ہر چیز کو ایک ہی بنیادی کوڈ کے تحت بنایا ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اس کوڈ کو فالو کر رہا ہے، اور جب کوئی انسان طواف کر رہا ہوتا ہے تو وہ شعوری طور پر اس کائناتی رقص کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اور کائنات ایک ہو جاتے ہیں۔ سیارے اور ایٹم تو شاید یہ کام غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں، ان کے پاس تو چوائس نہیں ہے، لیکن انسان اپنے ارادے سے اس عظیم گردش میں شامل ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طواف دراصل یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہم اس وسیع کائناتی نظام سے الگ نہیں ہیں؟ 100% ایسا ہی ہے۔ جدید انسان اکثر خود کو کائنات اور فطرت سے الگ تھلگ محسوس کرتا ہے، جو کہ آج کے دور کی سب سے بڑی نفسیاتی بیماری بھی ہے۔ لیکن جب وہ اس گردش کا حصہ بنتا ہے نا، تو وہ اپنے اندر ایک گہرا تعلق محسوس کرتا ہے۔ صحیح۔ کائنات پہلے ہی طواف کی حالت میں ہے۔
انسان بس وہاں جا کر اس ڈیوائن آرڈر کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی شعوری شمولیت ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے نظام کا حصہ ہے۔ یہ تصور واقعی ذہن کے دریچے کھول دینے والا ہے، لیکن جب انسان اس کائناتی گردش کا حصہ بنتا ہے تو اس کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کائنات کی ہر گردش کا ایک مرکز ہے، تو انسان کی اس روحانی گردش کا مرکز کعبہ ہی کیوں ہے؟ اگر ہم قرآنی حوالوں کو دیکھیں نا، خاص طور پہ سورۃ الحج کی آیت 29 اور سورۃ البقرہ کی آیت 125 کو، تو وہاں اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ یہ محض ایک عمارت کے گرد گھومنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کی روح کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں شاندار اور قدیم عمارتیں موجود ہیں، لیکن یہ واحد گھر ہے جو پوری امت کو ایک نقطے پر لے آتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عام زندگی میں انسان کے بہت سے مراکز ہوتے ہیں، کبھی کریئر، کبھی پیسہ، کبھی اس کی اپنی آنا، اور یہ بکھرے ہوئے مراکز انسان کو مسلسل بے سکونی کا شکار رکھتے ہیں، لیکن وہاں وہ ان تمام دنیاوی مراکز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگوں کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے؟ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، انسان جب طواف کے دوران اپنا مرکز ایک اللہ کو بناتا ہے نا، تو اس کی نفسیاتی اور روحانی سمت درست ہو جاتی ہے۔ وہ دنیاوی الجھنوں اور کثیر الجہدی پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک عام مزدور اور ایک بادشاہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ سب ایک ہی لباس میں ایک ہی مقصد کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ مرکزیت انسان کے اندر کے تمام خوف اور احساس کمتری یا بڑھتری کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، ایک منٹ رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن آ رہی ہے جس پر ہم عام طور پر غور نہیں کرتے۔ جی بتائیں۔ اگر ہم اس روحانی کیفیت کو ایک طرف رکھ کر خالص حیاتیات یعنی بائیولوجی کی بات کریں تو ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ عام طور پر جب کوئی بھی انسان اتنے بڑے ہجوم میں پھنس جائے تو اسے گھبراہٹ ہونی چاہیے نا، جسے ہم اینگزائٹی یا کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ انسانی دماغ تو عام حالات میں ہجوم کو خطرہ سمجھتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ طواف میں یہ ہجوم سکون دے رہا ہے؟ یہ تو حیاتیاتی اصولوں کے بالکل الٹ ہے۔ کیا یہ اجتماعی ہم آہنگی ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم طواف کے دوران لوگوں کو اتنا پرسکون دیکھتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح اصطلاح استعمال کی۔ اسے کلیکٹیو سنکرونائزیشن یا اجتماعی ہم آہنگی ہی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی دلچسپ حیاتیاتی عمل ہے۔ دماغ کو ہجوم اس وقت خطرہ لگتا ہے جب وہ بے ہنگم ہو، جب ہر شخص کی سمت الگ ہو۔ یعنی جب کوئی ترتیب نہ ہو۔ جی بالکل، لیکن طواف میں لاکھوں لوگ ایک ہی ردم، ایک ہی سمت اور ایک ہی مقصد کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ اس یکساں حرکت کی وجہ سے انسان کا اعصابی نظام پرسکون ہو جاتا ہے۔ دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ وہ ایک محفوظ اور متحد ماحول میں ہے۔ اوہ اچھا، تو اس سے جسم کے اندر کیا کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں؟ دستاویزی ذرائع کے مطابق اس عمل سے جسم میں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے۔ یہ محبت اور تعلق کا ہارمون ہے۔ اس کے ساتھ ڈوپامائن متوازن ہوتا ہے اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم فعال ہو جاتا ہے، جو جسم کو آرام کرنے کا سگنل دیتا ہے۔ ویٹ، واقعی؟ یعنی آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ وہاں رو رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اس لیے رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اعصابی نظام دفاعی حالت سے باہر آ چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دماغی لہریں سست ہو جاتی ہیں اور انسان ایک مراقبے جیسی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تنہائی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جذباتی شفا ممکن ہوتی ہے۔ کیا کمال کا میکینزم ہے! اعصابی نظام کی یہ بات واقعی بہت گہری ہے، لیکن حیاتیاتی تبدیلیوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم ان غیر مرئی لہروں اور توانائیوں کی طرف آتے ہیں جو شاید اس سکون کی ایک اور سائنسی وجہ ہو سکتی ہیں۔ آپ میگنیٹس میدان اور انسانی توانائی کی بحث کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جی بالکل، بائیو الیکٹرک سگنلز، مطلب ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں بائیو الیکٹرک سگنلز ہوتے ہیں۔ ہمارا دل اور دماغ برقی لہریں پیدا کرتے ہیں، اور زمین کا بھی اپنا ایک مقناطیسی میدان ہے۔ مسودے میں پب میڈ کے ایک مطالعے کا حوالہ بھی تھا نا؟ جی، اور سرکیڈین ردم پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔
सर्केडियन रिदम यानी हमारी वो अंदरूनी घड़ी जो हमारे सोने जागने को कंट्रोल करती है। जी बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में डिस्क्लेमर दिया था, मैं यहाँ दोबारा वाज़ेह करना चाहूँगा कि तवाफ़ की इन मिगनातीसी तवानाइयों पर ताहाल कोई हतमी साइंसी दावा मौजूद नहीं है और ये अभी तहकीक के मराहिल में है। सही है, हमें साइंसी दावों में तवाज़ुन रखना चाहिए। जी, लेकिन मिगनातीसी लहरों और इंसानी जिस्म का ये ताल्लुक एक इंतहाई दिलचस्प जाविया ज़रूर है जो उस अजीब रूहानी सुकून की तौजीह पेश कर सकता है जब लाखों इंसान एक ही जगह अपने बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ जमा होते हैं तो शायद ज़मीन की तवानाई के साथ कोई ख़ास किस्म की हमआहंगी पैदा होती हो। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ। ये बात हमें साइंसी तौर पर उलझाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि इंसानी वजूद अपने इर्द गिर्द के माहौल और ज़मीन की साख्त से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये ताल्लुक हमें कायनात के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनाता है। अच्छा, अब जिस्म और तवानाइयों की इस हमाहंगी के बाद एक और बहुत बुनियादी सवाल पैदा होता है, और वो ये कि ये सब कुछ सिर्फ 7 बार ही क्यों किया जाता है? मतलब 7 के हिंसे का क्या राज है? ये वाकई एक पुरस्कार पहलू है। 7 का हिंसा इस्लाम में बार बार जाहिर होता है, जैसे 7 आसमान, 7 ज़मीनें। दरअसल तवाफ के 7 चक्कर तकमील और कमाल की अलामत माने जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 7 चक्रों की ये जो बार बार की हरकत है, ये खास किस्म की ज़हनी कैफियत पैदा करने का जरिया है? जी हाँ, मैं इसकी मुकम्मल तायद करूँगा। मुसलसल और एक मखसूस तादाद में की जाने वाली ये हरकत इंसान को एक ऐसी रूहानी और ज़हनी कैफियत में ले जाती है जिसे हम ट्रांस लाइक फोकस कहते हैं। एक ऐसा फोकस जहां इर्द गिर्द की दुनिया गायब हो जाए। बिल्कुल। इस मुसलसल तकरार से इंसान की अपनी ज़ात का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है, जहन का शोर थम जाता है और वो कायनात के खालिक के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ जाता है। 7वें चक्कर तक वो अपनी दुनियावी शनाख्त से बहुत दूर एक खालिस रूहानी मुकाम पर होता है। ओह वाओ! इस सब को जानने के बाद तो तवाफ का तसव्वुर ही बिल्कुल बदल गया है। अब अगर हम इस सारे तज्जिए को समेटें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि तवाफ सिर्फ एक जिस्मानी हरकत या रस्म नहीं है। जी, ये एक इंतहाई गहरा रूहानी सफ़र है। बिल्कुल, एक ऐसा सफ़र जिसमें ना कायनात की गर्दिश, इंसानी नफ्सियात का सुकून, दिमाग की केमिस्ट्री और कायनात के पोशीदा पैटर्न्स सब एक नुक्ते पर आकर मिल जाते हैं, और वो नुक्ता काबा है। सही। और ये तमाम साइंसी और रूहानी पहलू मिलकर हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि इंसान और कायनात की डोर एक ही खालिक के हाथ में है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और अब इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम अपने सुनने वालों के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। अगर इस खला का हर एटम, आसमान की हर कहकशां और हमारे जिस्म का हर खुलिया एक दायरे में अपने मरकज के गिर्द मुसलसल घूम रहा है और एक बेहतरीन तवाज़ुन में है, तो फिर हम इंसान क्यों तवाज़ुन में नहीं है? जी बिल्कुल। जरा सोचिए, हम इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी को उन सीधी लकीरों में दौड़ाते हुए क्यों थक जाते हैं? क्या हमारी इस मौजूदा दौर की ज़हनी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह ये तो नहीं कि हमने अपनी ज़िंदगी का कोई एक हकीकी और रूहानी मरकज़ तलाश ही नहीं किया जिसके गिर्द हम तवाफ कर सकें? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। बिल्कुल। ये एक ऐसी सोच है जो हमें अपनी तरजीहात पर नजर सानी की दावत देती है। आज के इस तफसीली जायजे में बस इतना ही। उम्मीद है ये गुफ्तगू आपके लिए उतनी ही दिलचस्प रही होगी जितनी हमारे लिए।